جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں۔ بہت کچھ اہم خبریں اور تبصرے آپ کے پاس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ کچھ بات ہوگی آج ڈالر کی قیمت پہ، ڈالر اور قدر روپے کی، ڈالر کی یعنی ڈار صاحب کی اور جو روپے کی قدر ہے، دونوں میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے اور کمی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کو آج جیل بھیج دیا گیا ہے اور ساتھ میں محسن نقوی صاحب کی جو بطور وزیر اعلیٰ ہے تعیناتی، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو 33 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے انتخابات کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور کچھ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ کون رن کرتا ہے اور وہ کیسے ایکسپوز ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز واپس آ رہی ہیں اور ان کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بڑا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جیل ان کو بھیج دیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی، لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے۔ میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں اور بڑے معتبر صحافی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے اور انہوں نے غلط کام کیا تھا، اس کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ کہ وہ ماضی میں خود فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ ساری بات کرتے رہے ہیں، وہ صحافیوں کو کسی کو تھپڑ مارنے کی بات، کسی کو، یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں، اب ڈسکس ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے ہوتی ہیں جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ تو بالکل جہاں تک کوئی اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، جس طرح سے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تو وہ دھمکیاں ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، وہ ایک درست بات نہیں ہے، وہ بھی قابل مذمت بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو میرا اعتراض ہے کہ بغاوت کا مقدمہ جو بننا تھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک جو بڑی ایک آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے صحافی بھی نکل پڑے ہیں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ جو 4 سال بالکل خاموش رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم آج بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی زیادتی ہوتی تھی اور اگر ہم نے خود بھی فیس کی تو ہم اس کے خلاف ڈٹے رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی زیادتی ہوگی ہم اس کے خلاف ڈٹے رہیں گے، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے اور یہ کسی جماعت کے ساتھ کوئی وہ مفاہمت نہیں ہوتی ہے، یہ کسی جماعت کے یا کسی جو صحافتی ٹولے اب جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے، یہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے، آزادی اظہار کی بات ہوتی ہے۔ تو اب جو لوگ آزادی اظہار، ہیومن رائٹس اور ان سب کے اوپر کھل کے بول رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرح یہ 4 سال یہ لوگ خاموش رہے، جب جو ہے وہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنے، ان کو کس کس طرح سے ہراساں کیا گیا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ مطیع اللہ جان صاحب کو گھر سے بیگم کے اسکول کے باہر سے اٹھا کے لے گئے، اسد طور کے گھر میں جا کے اس کو مارا پیٹا، حامد میر صاحب پہ 9 مہینے پابندی لگا دی، غداریوں کے مقدمے ہوئے، میرے اوپر ہوا، حامد میر صاحب کے اوپر ہوا، میرے گھر میں 2 دفعہ گھسے، اسی طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی، پھر غلط اور بے بنیاد الزامات، اور جو ان کے نعرے لگانے والے یوٹیوبرز ہیں جو کہ پارٹی بنتے ہیں، وہ جو ہے جس طرح سے ان کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک المناک صورتحال ہے کہ یہ سلیکٹیو جسٹس جو کہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، کہ آپ 4 سال جو زیادتیاں ایک فسطائی دور کے اندر ہوتی رہیں اس پہ آپ خاموش رہیں اور اب آپ بول رہے ہیں۔ تو ہم تو تب بھی کھڑے تھے اور اب بھی ہم کھڑے ہیں اور بولیں گے، آئندہ بھی اگر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم بولیں گے۔ اگر بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط ہے، لیکن آئی ہوپ اینڈ دعا ہے کہ فواد چودھری صاحب اس انسیڈنٹ میں سے سیکھیں اور وہ باہر جب نکلیں تو وہ اپنی پارٹی لائن سے ابو ہو کے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جن صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں، ان کی جماعت، ان کے لوگ جو ہیں، جو انہوں نے آئین کے ساتھ کیا، آزادی اظہار کے ساتھ کیا، اس کے اوپر وہ معافی نہ مانگیں، شرمندہ ہو جائیں کہ کیا ہوا ان کے دور کے اندر لوگوں کے ساتھ۔ دوسری بات جو ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے اندر وہ مہنگائی اور ڈالر کی قیمت اور وہ سائنس سمجھا رہے تھے۔ ایک تو جتنی ان کے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کو یہ سپیس ملتی ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں سارا دن ان کو دکھاتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو سارا دن سپیس ملتی ہے، ان کی جو ان انٹرپٹڈ ان کی پریس کانفرنسز جاتی ہیں، ان کے خطاب جاتے ہیں۔ یہ سہولت ان کے مخالفین کو دستیاب نہیں تھی، یہ ان کے
اوپر جو تنقید کرنے والے صحافی ہیں یہ سہولت ان کو دستیاب نہیں تھی. یہ سہولت جو ہے یعنی لوگوں کے لکھنے بولنے پہ پابندی لگائی گئی, ان کو اخباروں سے نکالا گیا, ان کو ٹیلی ویژن چینل سے نکالا گیا. تو یہ عمران خان صاحب بہت خوش نصیب ہیں کہ, اور یہ آزادی ان کے پاس رہنی چاہیے کہ وہ مستقل جو ہے وہ اپنا جسے کہنا چاہیے وہ اپنی خطاب کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے اور وہ استعمال ہونا چاہیے. لیکن ان کے دور میں یہ حق لوگوں کو نہیں ملے. دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے, مہنگائی پہ ان کو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کام اب عمران خان صاحب بڑے سکسیسفلی کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال تھی, کیا صورتحال ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ وہ گجنی ہو جاتے ہیں, ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کے دور میں جیسے ڈالر جو تھا وہ پتہ نہیں 50 روپے میں ملتا تھا یا 100 روپے میں تھا یا ایون 150 روپے میں تھا. 189 پہ وہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, اور آج وہ 255 یا 62 پہ جو ہے وہ آج ڈالر کھڑا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈار صاحب نے بہت بلند وعدے کیے تھے, وہ نہیں ان کو کرنے چاہیے تھے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور کل میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں بھی کہی کہ مفتاح کی جو پالیسی تھی اس کے اوپر لوگ تنقید کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ظاہر ڈار صاحب کو یہ فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اور روپے کی قدر تو کم ہوئی ہے, لیکن جو ڈار صاحب کی قدر ہے معذرت کے ساتھ, اس کے اندر بھی کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توڑ مروڑ کے اب ایک کیمپین ہے, تب نہیں بولتے تھے اب نہیں بولتے, یہ ایک کیمپین ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ چلاتے ہیں. جب بھی ہم مہنگائی پہ بولتے تھے آج بھی ہم بولتے ہیں, جب بھی ہم جو ہے وہ اپنا ڈالر کی قیمت جب اوپر جاتی تھی اور قرضے بڑھتے تھے تب بھی ہم بات کرتے تھے, اب بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور میں مہنگائی کہاں گئی تھی. ان کو ڈالر 121 پہ یا 23 پہ ملا تھا اور وہ 189 پہ کیسے گیا تھا. ان کے دور میں IMF کے ساتھ کیا شرائط کی گئی تھی. ان کے دور میں جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو کیسے گروی رکھا گیا تھا IMF کے پاس. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ ان کا جواب وہ نہیں دیں گے, اور وہ اپنے جو ان کے من پسند لوگ ان کو انٹرویو کرتے ہیں وہ بھی ان سے یہ باتیں نہیں پوچھتے کہ آپ کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. اینی ویز, اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی دلچسپ صورت نظر آئی جس میں کہ کل رات کو ایک سپیس ہو رہی تھی, اور میں نے بھی دیکھی کیونکہ میں عمران خان صاحب کو فالو کرتی ہوں تو نوٹیفیکیشن آتا ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو 1012 یا 13 لوگ جو تھے وہ سن رہے تھے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بول رہے تھے. خیر میں تو نہیں دیکھ پائی اس کو, لیکن بعد میں آج صبح سے آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا کہ چل رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ اصل میں شیرین مزاری صاحبہ کے پاس تھا, اور وہ یعنی جو اس پہ ٹویٹر پہ آ رہا ہے اور ان کی آواز بھی ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے, اور وہ بول رہی ہیں اس کے اوپر. اور پروبیبلی امکان اس بات کا ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے ان کے پاس ان کا پاس ورڈ ہے اور وہ وہاں سے ٹویٹ کرتی ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے ٹیون ان کیا کہ خان صاحب جو ہیں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے اوپر بول رہے ہیں, جو کہ پچھلے خطاب میں صرف ایک لائن انہوں نے بولی تھی. تو یہی ایکسپیکٹ لوگ کر رہے تھے کہ شاید جب وہ بولیں گے تو کھل کے بولیں گے اور جو بھی معاملات سامنے آئیں گے, لیکن وہ اس پہ نہیں بولے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ تو شیرین مزاری صاحبہ نکلی, اسپیس ہی فواد چودھری صاحب کی گرفتاری پہ تھی, اور شیرین مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر خطاب کر رہی تھی. اور پھر ان کو احساس ہوا, اور جب وہ دوبارہ لاگ ان ہوئیں تو جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ اب وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ لاگ ان ہو چکی ہیں دوبارہ. تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈلر جو تھے ان سے وہ اکاؤنٹ سے وہ بات کر رہی تھی. تو اب دیکھیے نا, اب یہ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی, کسی اور جگہ سے ہو رہا ہوتا تو فوراً ہی واٹس ایپ گروپ اور یہ اور وہ اور سب کچھ وہ ہوتے, لیکن PTI ہے لہٰذا کوئی بات نہیں ہے, کوئی مرضی استعمال کرے. کل کو خان صاحب کہیں گے کہ میں نے تو ٹویٹ بھی نہیں کیے, جیسے وہ مختلف فیصلے جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو لگایا تو وہ جنرل باجوہ پہ لگا دیا الزام کہ وہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے لگا دیا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, جب میرے پاس اختیار نہیں تھا تو فلانا کام جو تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. مطیع اللہ جان اغوا ہوئے تو جی مطیع اللہ جان کو میں نے تھوڑی کیا تھا, وہ تو کسی اور نے کیا تھا. کوئی جو بھی غلط بات ہوئی ہے ان کے دور میں وہ انہوں نے نہیں کی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. اور جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ ویسے تو اچھی کم نظر آتی ہیں, مگر جو اگر ہوئی ہیں تو وہ انہوں نے کی ہیں. یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا اور یہ سیاست کا المیہ ہے, لیکن اس حد تک آپ جو ہے وہ چیزوں کو کریں گے یہ میرا خیال ہے پہلے ہی دیکھنے کو نہیں ملا, اب دیکھنے کو مل رہا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں پاکستان اور چل پڑی ہیں. ان کو وہاں سے لندن سے پوری PMLN جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ شاید وہ آئیں گی تو کوئی انقلاب لے آئیں گی.
جس کے امکانات کم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور مہنگائی کی جو معاملات ہیں اس پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا نیریٹو بنا پائیں گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ اور انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ ایک نیریٹو کی بات ضرور کی ہے، ہم نے سنی ہے، میاں صاحب نے جو کی بات، ان کی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ میں صرف جنرل فیض کی طرف نظر آئے گا، اور امکان اس بات کا ہے کہ وہی نظر آئے گا۔ لیکن ان سے پہلے جو پوسٹرز لگائے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور ان پوسٹرز کو دیکھ کے مجھے آمریت یاد آ جاتی ہے، یا آمریت کے وہ تمام دن یا تمام وہ ادوار جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے احتساب پھر انتخاب۔ جنرل ضیاء الحق آئے تو انہوں نے بھی 90 دن کا وعدہ کیا تھا الیکشنز کا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، جو ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق۔ اسی طرح سے جنرل مشرف آئے تو یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ یہ پہلے ہوتا رہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب، یعنی کہ احتساب پہلے ہوگا اور انتخاب بعد میں ہوگا۔ اور آج وہی نعرہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ویلکم کرنے والے پوسٹرز ہیں ان پہ بھی ہمیں جا بجا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہے، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ آمریت کو پسند نہیں کرتے ہیں، فسطائیت کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کو رد کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو نئے نعروں کے ساتھ آنا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، مہنگائی کی صورتحال بہت خراب ہے، تو یہ اس طرح کے نعروں سے پیٹ نہیں بھریں گے۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ آپ عوام میں ہیں اور عوام کی روٹس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے۔ تو یہ ایک دلچسپ چیز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ تو آتے صحیح، یعنی پنجابی میں اس کو انہوں نے اردو میں لکھا ہوا ہے تو آتے صحیح، اور نیچے وہ مریم صاحبہ کے خلاف ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی یعنی تحریک انصاف مبینہ طور پر یہ اپنی جو کیمپین ہے یہ چلا رہی ہے، اور یہ دھمکی والا انداز ہے۔ اور پھر جب یہ دھمکیاں دیتے ہیں تو ان کے اوپر جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ہم جیسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، بہت سارے لوگ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، مگر انفارچونیٹلی یہ جو صورتحال ہے، مثلا آپ گنڈا پور صاحب کی جو آپ دیکھ لیں، ان کی آڈیوز سن لیں، آپ عمران خان صاحب کے خطاب سن لیں، آپ ان کی لیڈرشپ کے خطابات سن لیں، آپ ان کی زبان چیک کر لیں، یہ تمام کے تمام جو ہے دھمکی سے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک غلیظ گالم گلوچ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں لمحہ موجود میں، اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اسی میں آپ کو میں ایک دلچسپ بات کروں، شیخ رشید صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کا ان کے ساتھ اتحاد ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، اور انہوں نے خطرناک بات یہ کی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دہشت گرد ٹولے کو ہائر کیا ہے جس کا کام عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، اور وہ انہوں نے اپیل کی ہے، یعنی چیف آرمی چیف سے نیچے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اور ان کے حلیف جو ہیں وہ اپیل کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، ان سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک میں پہلے ہی ایک وزیر اعظم جو تھی اس کو دھمکیاں دی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب اس وقت وزیر تھے جب وہ شہید بھی ہوئی تھی۔ تو اگر ثبوت ہو، یہ تو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ ثبوت دینے چاہیے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلی اور آپ کے علم میں یہ کیسے بات آئی، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی تنظیم کو ہائر کیا گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ایسا یہ آپ صرف تقریر برائے تقریر کر رہے ہیں تو شیخ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان ساری باتوں کو اگنور کرتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 33 انتخابات نشستوں پہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر اب پتہ چلا ہے اب تک کہ عمران خان صاحب ہی 33 پہ الیکشن لڑیں گے۔ ایک الیکشن کے اخراجات بھی ہوں گے، پھر وہ لڑیں گے، پھر وہ آئیں گے بھی نہیں، یا ان میں سے ایک نشست رکھنی ہوگی۔ ایک نشست آلریڈی ان کے پاس 9 نشستیں ساتھ ہیں، ان میں ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، جب آنے لگے تھے تو ان کی استعفے جو تھے وہ منظور کیے گئے، لیکن عمران خان صاحب کا استعفیٰ اس ایک نشست سے
ابھی تک جو ہے وہ نہیں ختم ہوا، وہ ابھی تک ایک نشست رکھ سکتے ہیں، تو کیا وہ رکھیں گے؟ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور 33 حلقوں پہ وہ خود کھڑے نہیں ہوں گے، خود کھڑے ہوں گے، ان کی پارٹی کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود نہیں، پارٹی اگر ان کی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ہم کیا کہیں، نارسسزم کہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر 33 سے جیتیں گے اور وہی جیتنا چاہتے ہیں۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ تو اب حالت یہ ہے کہ کراچی میں تنظیم ہی نہیں ہے، اور جس طرح سے پارٹی نے آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی صرف پارٹی ہیں۔ ان کی پارٹی کی جو ایک ان کی مقبولیت کا جو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ محض نعرہ ہے۔ اس کی جانچ جو تھی وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کے کینڈیڈیٹ سے ہوئی تھی، اور وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں۔ سندھ میں تو پی ٹی آئی ایسا ہے ہی نہیں۔ سو یہ معاملات ہیں جس کے اوپر بہت دلچسپ صورتحال ہوگی۔ 33 نشستوں پر انتخاب ہوں گے، عمران خان صاحب لڑیں گے، وہ پھر پارلیمنٹ نہیں آئیں گے، الیکشن کمیشن اخراجات کرے گا۔ اخراجات جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جا سکتے، وہ پہلے سے ہی پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کے اوپر بوجھ آپ کو پتہ ہے۔ سو یہ ایکسرسائز جو ہے اسی طرح سے ہوتی رہے گی، اور یوں پاکستان کا جو نظام ہے اس کا مذاق بنتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔